अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। वेरी क्विकली आज की जो डिबेट में हमारे मेहमान हैं, मैं सबसे पहले उनका तारुफ करा दूं। फवाद चौधरी साहब एंकर पर्सन भी हैं, पीटीआई से इनका ताल्लुक है, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपका। हनीफ अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, सर बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हनीफ अब्बासी साहब भी मेरे साथ इस्लामाबाद में मौजूद है। मजहर अब्बास साहब सीनियर तजज़ियाकार जर्नलिस्ट, हमें लिंक के जरिए ज्वाइन करें। मजहर अब्बास साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सियासी महाज आज भी गर्म रहा। बनी गाला में तहरीक इंसाफ के कारकुनों और पुलिस वालों के दरमियान जो झड़पें थी वो जारी रहीं। टीवी स्क्रीन पर रहनुमाओं के जो तुंदो तेज बयानात थे उनका सिलसिला भी जारी रहा। वजीर आजम जो है वो इस हवाले से बड़े अभी तक रेजोल्यूट नजर आते हैं और ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वो अभी तक जो है वो डटी हुई है। बहरहाल कुछ सवालात मौजूदा सियासी सूरत हाल में बड़े ही अहम हैं और ये वो सवालात हैं क्योंकि सियासी सूरत हाल अभी बड़ी गैर यकीनी है, तो इन सवालात के जवाब जब तक नहीं आते तब तक जो है वो सियासी सूरत हाल ऐसी ही रहने का इम्कान है। अब ये सवालात कौन से, मैं सबसे पहले ये सवालात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। एक तो ये कि क्या मौजूदा जो सियासी बहरान है क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि सूबे और विफाक का तनाज़ा इख्तियार कर जाएगा, क्योंकि आज जो बातें परवेज खटक साहब ने की और फिर उनका जो जवाब चौधरी निसार ने दिया ये बड़ा अहम है। दूसरी चीज कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो कल एहतजाज के हवाले से क्योंकि उन्होंने बुला रखा है वो कल क्या फैसला देगी। तीसरी चीज कि अगर हुकूमत इसी तरह से रहती है कि वो इमरान खान को बनी गाला से नहीं निकलने देती तो फिर ये सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेगी। चौथा सवाल के तहरीक इंसाफ के लिए ये जो बहुत बड़ा चैलेंज है, क्या तहरीक इंसाफ इस क्रैक डाउन, इन तमाम गिरफ्तारियों के बावजूद 2 नवंबर को लोगों को बाहर निकाल पाएगी या नहीं। और फिर सबसे अहम सवाल कि इस बहरान का हल क्या है, क्या कोई तीसरी कुव्वत ही ये मामला हल करवा सकती है या फिर आइन के दायरे कार के अंदर रहकर भी इस मामले का कोई हल है या नहीं। पहले गुफ्तगू का आगाज मैं करना चाहता हूं। आज जो चौधरी निसार अली खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर उन्होंने परवेज रशीद साहब से जो वजारत का कलमदान वापस लिया है उस हवाले से जो उन्होंने बात की, मैं फवाद चौधरी साहब आपसे आगाज करूंगा। सर, परवेज रशीद साहब ने जो वजह बताई है कि चौधरी निसार ने जो वजह बताई है कि परवेज रशीद एक स्टोरी को रोक सकते थे मगर उन्होंने नहीं रोका, इस वजह से जो है वो उन्हें उनसे वजारत जो है वो वापस ले ली गई। आपको लगता है मामला यही है या ये मामला कुछ और है? देखिए, चौधरी निसार साहब जो हैं वो एक बड़े तजर्बाकार सियासतदान हैं और वो बात करने का हुनर भी जानते हैं, बदलना भी जानते हैं। लेकिन इसमें जो कन्फ्यूजन आई है मुझे, पहले उन्होंने कहा कि झूठी खबर है, फिर उन्होंने कहा कि परवेज रशीद साहब ने उसकी तस्दीक कर दी और फिर तीसरी उन्होंने कहा कि उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की। अच्छा। ये 3 बुनियादी बातें चौधरी निसार साहब ने की हैं। अब पहली बात यह है कि अगर तो खबर झूठी है तो फिर तस्दीक कैसे कर सकते थे, फिर अगर खबर जो है उसकी तस्दीक उन्होंने कर दी तो फिर रुकवा कैसे सकते थे। चौधरी निसार साहब कोहेरेंट नहीं थे अपनी गुफ्तगू में। मुझे यूं लग रहा है कि जो मामला है वो थोड़ा गंभीर है इससे ज्यादा। पहली बात तो यह है कि इस वक्त इस खबर की अगर आप देखें ना कि यह खबर के पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हाफिज सईद और जैश मोहम्मद को सपोर्ट करती है, ये इटसेल्फ कोई खबर नहीं, हर एक को पता है, करते रहे, 80s में करते रहे, हर एक को करते रहे, कोई इतनी बड़ी खबर नहीं है, कोई इंकशाफात वाली खबर नहीं है। लेकिन बड़ापन क्या है? बड़ापन यह है कि जब वो लोग जो ओथ के अंदर हैं, DGISI हैं, चीफ मिनिस्टर हैं या मिनिस्टर साहिबान हैं, ओथ के ऊपर आपने एक चीज जो है जो मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं, हनीफ अब्बासी साहब यहाँ पे हम बैठे हुए डिस्कस कर रहे हैं, हम अंडर ओथ नहीं है, हमारी पोजीशन और है। वहां पर एक मीटिंग हो रही है जहां पे वो सारे लोग बैठे हुए हैं जो अंडर ओथ हैं और उन्होंने एक बात की है और वो खबर बाद में लीक हो गई, अपने ओथ की वायलेशन हुई और चला गया और वो चला। अच्छा, अब जैसे इमरान खान साहब ने भी आज ये कहा है कि परवेज रशीद साहब बड़े तजर्बाकार आदमी हैं, ऐसे ही तो नहीं उन्होंने जाके वो कर दिया होगा। मुझे ये लग रहा है कि सिलसिला यहाँ रुकेगा नहीं और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं अगर अपने आज मिनिस्टर के साथ खड़े नहीं हुए, देखना यह है कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी बेटी के साथ खड़े होते हैं कि नहीं। अच्छा, हनीफ अब्बासी साहब, सूरत हाल इतनी खराब है या आपको लगता है ये मामला जो है वो ठंडा हो गया? चौधरी निसार ने जो कहना था वो कह दिया। ये प्रोग्राम इस खबर पे करना है या कोई और टॉपिक? नहीं सर, ये भी टॉपिक है मगर सियासी मंजरनामा नहीं, अगर जितना हम इसको मतलब सेंसिटिव न्यूज कह रहे हैं तो उसके मुताबिक तो इसको आप इन्वेस्टिगेशन पे छोड़ देना चाहिए ना। अगर रोज बैठ के हम यही गुफ्तगू करेंगे तो इसमें से आप क्या जो आपको खदशात सर चौधरी निसार से कल सवालात उठे थे ना कि भाई बताएं वजह क्या हुई है। देखना मेरी जान, आप कहते हैं कि आपकी मर्जी की बात मैं करूं, वो तो मुमकिन नहीं है। अच्छा,
مجھے صرف بات کرنے دیں کہ اچھا میرا خیال ہے صرف مجھے آپ کو 1 منٹ روکنا ہوگا. میرا خیال ہے آپ کا مائک اتر گیا ہے. اگر آپ وہ مائک ذرا دوبارہ لگا لیں تو میرا خیال ہے آپ کی آواز جو ہے وہ یہ آواز سے اتر گیا ہے, آواز دبدبے سے اتر گیا ہے. ان کا دبدبہ ہی کافی ہے. نہیں سر آپ بات میں بات کر رہا تھا کہ دیکھیں اگر تو اس خبر کے اوپر پروگرام کرنا ہے تو وہ نہ ملک اور قوم کی خدمت نہیں ہوگی, میری یہ پوائنٹ آف ویو. اچھا, اور دوسری ایشو یہ ہے کہ ابھی فواد بھائی نے جو بات کی نا اس میں چوہدری صاحب نے یہ نہیں کہا کہ پرویز رشید صاحب نے اس کی تصدیق کی ہے, وہ رابطہ اسٹیبلش ہوا ہے کہ بھی اگر اس نے کہا ہوگا تو آگے سے لازم نہیں ہے کہ پرویز رشید جیسا سینئر پولیٹیشین جو ہے, سیزنڈ پولیٹیشین جو ہے وہ کہ ہاں جی یہ بات ہوئی ہے, نہیں یہ نہیں ہے. اب اس کی مزید آپ باریکی میں جائیں گے تو بہت ساری چیزیں پھر وہی ہے کہ ہم بھی پھر سیکیورٹی کو بریچ کر رہے ہوں گے. تو اس لیے میرا خیال ہے اس کو انویسٹیگیشن پہ چھوڑ دیں, اور جو انویسٹیگیشن کے نتیجے میں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. میں خود اس چیز کا قائل ہوں کہ یہ خبر اس طریقے سے باہر نہیں نکلنی چاہیے تھی, اور اب یہ ہوگی اس کو ہونے دیں. مطلب باقی لوگوں کا جو ہے وہ پتہ چلنا چاہیے, مطلب ایک چیز تو ہے کہ سر حکومت گلٹی تو ہے نا. اب دیکھیں یہی تمام چیزیں, یہی تمام باتیں اپوزیشن پارٹیاں کہہ رہی تھیں, اور اب یہ پرویز رشید والے ایڈمیشن سے پتہ چل گیا ہے کہ حکومت گلٹی ہے کہیں نہ کہیں. میں عمران خان صاحب کو مشورہ دوں گا, ان کی پوری پارٹی کو مشورہ دوں گا. ہم بچپن میں دوڑا کرتے تھے نا, میری دوڑ اتنی تیز نہیں ہوتی تھی, تو ٹریک میں دوڑا کرتے تو میں دعا کرتا تھا اگلے کو موچ آ جائے. سر یہ اس کو چھوڑ دیں, ان چیزوں کو اپنے آپ پہ آئیں, اپنا کوئی پلان دیں, قوم کو بتائیں کہ آپ فیوچر میں کیا کریں گے, آپ کے پی کے میں کیا کیا آپ نے. جو اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ یہ سمجھیں کہ جناب اس کو لڑائیں گے اس کے ساتھ, اس کو لڑائیں گے اس کے ساتھ. فوج ہماری ہے, ٹھیک ہو گیا, اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور میں جناب گزارش کر رہا نا, اگر اس کے اوپر اگر مزید ہم گفتگو کرتے جائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ اس سے ملک اور قوم کا کوئی فائدہ ہوگا. آپ کو لگتا ہے اس پہ بات بھی نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں, میں تو اب اس وقت نہیں ہونی چاہیے, اس وقت نہیں ہونی چاہیے. چودھری نثار صاحب اگر کوئی کمپریہنسو جواب دے جاتے تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے. ہمارے جوابات ابھی آپ کو اچھے نہیں لگیں گے نا. جرنلزم میں بلا کیا ہے پتہ ہے آپ کو, جرنلزم میں جس دن آپ نے کہہ دیا کہ حکومت اچھے کام کر رہی ہے تو پھر وہ ٹاک شو کیا ہوگا؟ نہیں سر, ہم وہ تو ہوگا نہیں, نہیں ہوتا. جہاں پر آپ لوگ ٹھیک ہے, خبر کیا ہے میری خبر سن لینا. مدر عباس صاحب مجھے شاید سیکنڈ کریں کیونکہ میں نے بی اے میں پاس ہونے کے لیے جرنلزم رکھا تھا. اچھا, پاس ہونے حقیقت میں تو کوئی اتنا بڑا فلاسفر نہیں ہوں, نہ انٹلیکچوئل ہوں, تو وہ میں نے رکھا تھا. ایک ہی فکرہ مجھے آج تک یاد ہے, اس میں لکھا تھا کہ کتا اگر انسان کو کاٹ دے تو یہ خبر نہیں ہے, خبر یہ ہے کہ انسان نے کتے کو کاٹا. اب یہ سارا ماحول جو ہے نا انسان نے کتے کو کاٹا اس پہ محیط ہے, تو اس کو چلنے دیں. سر آئی گیٹ یور پوائنٹ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا بس اس میں سے خبر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. میری بات تو سر, میری بات نہیں سر, آپ نے اپنا پوائنٹ کہہ دیا. میں کہہ رہا ہوں اس کو انٹرٹینمنٹ رہنے دیں. نہیں سر, انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, ملک کی کرنٹ افیئر تو نہیں ہے. حنیف عباسی صاحب, یقین آپ کی سر ایک نیشنل سیکیورٹی رحمان بھائی یہ بات نہ کرا, ہائیسٹ آرڈر کی جو میٹنگ کی خبر والی بات کر رہا ہوں سر, وہاں سے سر میں اس کی بات کر رہا ہوں, میں اس کی خبر کی نہیں, اس خبر کو تو بالکل چھوڑ دیں. یہ تو مظہر عباس, یہ تو انویسٹیگیشن بتائیں گے. میں رائٹ, مظہر عباس صاحب آپ کا اس پر کامنٹ چاہ رہا ہوں. میرا خیال ہے جو مجھے بات سمجھ آئی, الفاظ کو سائڈ پر رکھ کے حنیف عباسی صاحب کا نقطہ یہ ہے کہ بھئی یہ میڈیا ہائپ جو ہے یا میڈیا اس میں سے خبر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈو یو ایگری سر؟ صرف میڈیا نہیں, دیکھیے ایک تو حنیف عباسی صاحب نے اچھا ہے بی اے میں یہ سبجیکٹ لے لیا تھا. میں نے یہ کہا ہے کہ اپنا یہ بھی اور ہمارے سیاسی مخالف, ٹھیک ہے رائٹ سر, وہ جیسے میں نے مثال. مظہر صاحب دیکھیے ایک تو کتا اگر انسان کو کاٹ لے تب بھی خبر بنتی ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس انسان کو کاٹا ہے, اس پہ بھی خبر بن سکتی ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیے یہ خبر اس طرح ختم نہیں ہوگی. اس خبر کو خود گورنمنٹ نے جس انداز میں اس کی تردید, کسی خبر کی مجھے کم سے کم حالیہ تاریخ میں یاد نہیں ہے کہ کسی خبر کی 3 مرتبہ بلکہ 4 مرتبہ تردید جاری کی گئی ہو, 3 گورنمنٹ کی طرف سے اور 1 ISPR کی طرف سے. اور یہ خبر اس لیے بھی ڈائی ڈاؤن نہیں ہوگی کیونکہ اس پہ مسلسل فوج کا اصرار ہے کہ اس خبر کی انکوائری کمپلیٹ ہو. یعنی آرمی چیف اگر کوئٹہ جاتے ہیں تو کوئٹہ میں بھی وہ سوال اٹھا لیتے ہیں. اب 3 امپورٹنٹ منسٹرز حکومت کے وہ آرمی چیف کے پاس جاتے ہیں 4-4:30 بجے اور اس کی خبر 11 بجے ریلیز ہوتی ہے. تو آپ تو خود اس خبر کو زندہ رکھنا چاہ رہے ہیں, آپ تو خود اس خبر کو جو ہے وہ میڈیا ہائپ دے رہے ہیں. جب یہ چیزیں آئیں گی سامنے
اور دیکھیں یہ اس طریقے سے نہیں ہوگا. صورتحال یہ ہے کہ اس کی انکوائری کی جو نوعیت ہے وہ دو ہیں. ایک تو یہ کہ کیا ڈان کی اپنی ذہنی ارتقا تھی یہ خبر. تو آج چودھری نثار صاحب کی پریس کانفرنس سے یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ ذہنی ارتقا نہیں تھی. کیونکہ اگر یہ ٹیبل اسٹوری ہوتی تو تو کبھی بھی سرل جو ہے وہ انفارمیشن منسٹر کو فون نہیں کرتا, ان سے تصدیق کے لیے ان کے آفس نہیں جاتا, اور اس کے بعد جو بھی پرویز رشید صاحب نے کہا, کیونکہ پرویز رشید صاحب کا اپنا بیان ابھی سامنے نہیں آیا, تو ابھی تک جو جرنلسٹک ایتھکس تھے وہ تو ڈان نے فالو کیے ہیں. اچھا, کیونکہ جو خبر اس کو ملی ہے اس کی تصدیق کے لیے اس نے گورنمنٹ اسپوکسمین کو کانٹیکٹ کیا. ان کے درمیان کیا بات چیت ہوئی ہے یہ ہمیں نہیں پتا, ماں سوائے اس کے کہ جو چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں. اچھا, باقی جو چیزیں آئی ہیں کہ یہ فیبریکیٹڈ ہے, یہ پلانٹڈ ہے, تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مگر سر اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ چیز اس میٹنگ میں ڈسکس ہی نہیں ہوئی, اور کسی بھی گورنمنٹ اسپوکسمین یا کوئی بھی گورنمنٹ کا فنکشنری تھا اس نے یہ خبر جو ہے وہ باہر نکالی. کیوں نکالی, کیوں, وہ یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی, لیکن یہ خبر جو ہے یہ گورنمنٹ کے لیے ایک پرابلمیٹک خبر بن گئی ہے. دیکھیے یہ آپ کو پتا ہے میمو گیٹ کیا ہوا تھا, یہ بالکل اسی پیرائے پہ جا رہا ہے, اسی طرف جا رہا ہے, اور یقیناً مجھے یہ خدشہ ہے کہ اس میں گورنمنٹ جاتی یا نہیں جاتی یہ میرے لیے میٹر نہیں کرتا, لیکن اس میں ایک یا دو افراد ایسے ہیں جن پہ لازماً مقدمہ بھی قائم ہوگا, ان کی گرفتاری بھی ہوگی. مگر سوال اور یہ چیز- بالکل ٹھیک, یہ مگر چیز سوال یہی سر نہیں یہ بھی رکے اب گی, دیکھیں, آگے اب بھی جائے ایک اس میں سچویشن یہ بھی ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو کارروائی ہونی چاہیے وہ آرمی ایکٹ کے تحت ہونی چاہیے, کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے. میں ذرا اپنے پینل کی رائے اس پر چاہوں گا, ایک بریک لیتے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہماری ڈسکشن اس حوالے سے جاری ہے. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید, اور فواد چودھری صاحب, حنیف عباسی صاحب اور مظہر عباس صاحب میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. اور بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ چودھری نثار نے جو پریس کانفرنس کی ہے کیا وہ ان سوالات کے جوابات دے پائے ہیں جو کہ پرویز رشید سے وزارت کا قلمدان واپس لیے جانے کے حوالے سے اٹھ رہے ہیں. فواد چودھری صاحب, بریک پر جانے سے پہلے میں نے ایک سوال اٹھایا کہ اب یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ اس مسئلے کو آرمی ایکٹ کے تحت دیکھا جانا چاہیے کیونکہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے. آپ کو لگتا ہے یہ معاملہ ادھر ہی جانا چاہیے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کو ڈیفائنڈ ٹرم نہیں ہے. اب ہر آدمی یہاں تو پانی ہے, جس کا جو دل آتا ہے اس میں پانی اپنا رنگ ملاتا ہے, اور وہ نیشنل سیکیورٹی. یہ ہمارے کام جو ہے نا, یہ میرا آپ کا اور جو مظہر کا ہے نا, ہمارے لیے بڑا خطرناک ہے یہ آرگومنٹ بائی کرنا کہ ہم کہہ دیں کہ نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ طے کرے گا, پرائم منسٹر طے کرے گا. اب دیکھیں نا, اگر آپ چودھری نثار صاحب بھی کی آج کی دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں یہ ریاست کو خطرہ ہو گیا احتجاج سے. مطلب یہاں تو حکومتیں عجیب و غریب ہے نا, وہ کہتی ہیں اگر آپ ہمارے خلاف احتجاج کریں گی تو ریاست ہی کو خطرہ ہو جائے گا, تو نیشنل سیکیورٹی اور یہ وہ, تو اس لیے تم بالکل. اچھا, آپ اس بحث میں نہیں جانا چاہتے کہ نیشنل سیکیورٹی کیا ہے اور کیا نہیں ہے. سیرل کو ہم اس میں ٹرائی کریں یا وہ کریں, تو یار یہ تو پھر ایک ریڈیکولس شروع ہو جائے گا کام. مجھے صرف ایک منٹ دیجیے, مولا بخش چانڈیو صاحب ذرا ساتھ لائن پہ ہیں. چانڈیو صاحب بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. میں سر آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں, یہ آپ لوگوں کے اپوزیشن کے الزامات پہ کہ یہ جو خبر ہے یہ حکومت نے ہی لیک کروائی ہے اور الزامات حکومت پر لگ رہے تھے, تو اب پرویز رشید صاحب سے استعفیٰ لے لیا گیا اور آج پھر چودھری نثار نے جو پریس کانفرنس کی, آپ مطمئن ہیں آج جو انہوں نے باتیں کی کہ کس وجہ سے جو ہے وہ انہیں ہٹایا گیا؟ یہ اس بیان سے مطمئن نہیں ہوں. جو پرویز رشید صاحب اتنے مضبوط اور اتنے داغ نہیں ہے کہ اپنے تئیں کوئی ایسی بات کریں جن کا تعلق قومی سلامتی سے ہو اور حکومت میں اس قسم کی تنقید اور بوجھ بڑھ جائے. ایسا کام پرویز رشید صاحب نہیں کر سکتے. اچھا, اور سر ایک اور چیز پر آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں. یہ پرویز خٹک صاحب کل آ رہے ہیں اور انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا ہے. چودھری نثار نے کہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ وفاق کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں. یہ جو سر وفاق اور صوبے کا جو تنازع اختیار کرتا جا رہا ہے یہ معاملہ, اس پر سر آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ صورتحال کتنی سیریس ہے؟ میرے خیال میں تمام اہم معاملات میں وفاقی حکومت کا سنجیدہ ہے. اور میں کہتا رہا ہوں, ان کو چھوٹے صوبوں کی پرواہ نہیں. چھوٹے صوبوں میں کس بات سے بے چینی بڑھتی ہے ان کو پرواہ نہیں. چھوٹے صوبوں کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے وفاقی حکومت کو کہ ان کو بھی طاقت ملے اور وہ بھی اب خود کو وفاق کا ایک اہم حصہ سمجھے.
ایسا ان کو نہیں ہے. نہ ان کی ترقیاتی پالیسی میں چھوٹے صوبے ہیں. لیکن جب یہ بین الاقوامی کو دورے کرتے ہیں, اہم ایشوز کو ہم فیصلے کیے جائے, تو آپ کو چھوٹے صوبے نظر آئے نہیں آئیں گے. وہ اپنے برادر کو لے گھومتے ہیں, اپنے اہم بزرگ کو لے کر وزیر صاحب گھومتے ہیں. تو اب ان کا کوئی صوبوں کی اہمیت نہیں ہے. لہذا کوئی بھی چلائے چیخے کہ جناب اس سے صوبے کمزور, اس سے ملک کی سالمیت کمزور ہوگی, وفاق کو نقصان پہنچے گا, ان پر ایسی کوئی بات کا اثر نہیں ہوتا. ان کو خود کیا سوٹ کرتا ہے, اچھا, چاہے وہ خبریں قومی سلامتی کے خلاف ہو, چاہے جو قومی ادارے ہیں ہمارے سلامتی کے, ان پر کوئی حرف آتا ہو, یا کوئی خارجہ پالیسی کے حوالے سے پاکستان کی کمزوری ظاہر ہوتی ہو. ان کو ان معاملات سے کوئی واسطہ نہیں. ان کی اپنی پالیسی, ان کا اپنا مفادات ہے, Right. سارا معاملہ ان کے تحت چلتا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, رائٹ. چانڈی صاحب بہت شکریہ. حنیف عباسی صاحب میں آپ کی رائے چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں وفاق کو تو پرواہ کوئی نہیں ہے. ایک اور چیز ساتھ ہی سن لیں, پرویز کھٹر کو کل اسلام آباد آنے دیں گے؟ ہاں رحمان, یہ بات آپ نے اب صحیح ٹاپک کی طرف بھی آپ آ گئے ہیں. اچھا, اور نہیں پہلے آپ کو جو مشکل پہ ڈال رہی ہے آپ کو لگتا ہے وہ غلط ٹاپک ہے؟ میرے لیے مشکل نہیں ہے. دیکھیں نا, میں تو مشکل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے دل میں جو ہوتا ہے اور جس میں ٹھیک سمجھتا ہوں اس کو ٹھیک کہتا ہوں. مجھے کسی کا کوئی بھار نہیں ہے, میرے پہ کسی قسم کا بھی. میرا صرف گزارش یہ ہے کہ اس ایشو کے اوپر میں بات دوبارہ کہہ دیتا ہوں آپ کو کہ یہ میری اور آپ کی قومی خدمت نہیں ہوگی کہ یہاں بیٹھ کے جیسے ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں نا کہ فلاں جو ہے وہ کرپٹ ہے اور فلاں جو ہے فلاں ہے, وہ بھی عدالتوں میں ثابت ہوگا. ٹھیک, اور یہ بھی انویسٹیگیشن کی صورت میں ثابت ہوگا. ملک کی صورتحال کے اوپر, سالمیت کے اوپر میرا بھی اسی طرح ایمان ہے جیسے ہر محب وطن پاکستانی کا. ٹھیک ہے, اب آ جائیں جی پرویز کھٹک والے معاملے پر. میں اپنے بھائی, کیونکہ میرا بھائی لیگل سائٹ سے بڑا مضبوط ہے, فواد چودھری, تو میں صرف یہ بات ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ 3.5 سال پنجاب میں کس کونے میں کس جگہ کے اوپر آپ جلسہ کرنا چاہتے تھے اور آپ کو جلسہ نہیں کرنے دیا گیا. آپ کو ہر جگہ جلسہ کرنے دیا گیا, کبھی آپ کو نہیں روکا گیا. آپ نے رائے ونڈ کی خواہش کا اظہار کیا, کوئی کنٹینر نہیں لگا, آپ نے جا کے وہاں پہ جو کچھ ادھم مچایا, جو کچھ گفتگو کی, ایک علیحدہ بات ہے. اب آپ نے فرمایا اور آپ نے کہا کہ ہم جائیں گے اور اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کر دیں گے. ہم فلاں جگہ کے اوپر نقشہ جاری ہوا, اچھا, میپ ایک آیا, اس کے مطابق یہ ہوا کہ یہاں پہ یہ لوگ بیٹھیں گے, یہاں پہ یہ لوگ بیٹھیں گے, یہاں پہ یہ لوگ بیٹھیں گے. فواد چودھری میرے سے چھوٹے ہیں میرا خیال ہے, اور انہوں نے شاید 77 کی موومنٹ نہ دیکھی ہو, لیکن میں اس وقت 14-15 سال کا تھا. اس وقت گلیوں محلوں سے جیلم کی, راولپنڈی کی, لاہور کی گلیوں کفر پوش جلوس نکلا کرتے تھے. وہاں پہ دکاندار دکانیں خود بند کرتے تھے. وہاں پہ ٹرین چلانے والا ڈرائیور نے خود ٹرین چلانے سے انکار کر دیا تھا. اچھا, پائلٹ نے خود جہاز چلانے سے انکار کر دیا تھا. یہ تلے ہوئے بدماشی کے اوپر. اچھا, یہ کہہ رہے ہیں, دیکھیں نا, کوئی ٹریڈرز ان کے ساتھ نہیں ہے, کوئی چیمبر ان کے ساتھ نہیں ہے, کوئی مزدور یونین ان کے ساتھ نہیں ہے. ذرا بات پوری سن لیں, آپ کی بات کا جواب آ جائے گا. چلیں آپ بات کریں, آپ کی بات کا جواب آ جائے گا نا, سن لیں. ابھی کیمرہ لے کے آپ بلیو ایریا میں جائیں, سب سے پوچھیں کہ کیا ان کا احتجاج جو ہے وہ جسٹیفائی کرتا ہے, پوچھیں سب سے کیمرہ لے کے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب میں دوسری بات کی طرف آ رہا ہوں, آپ کی طرف. انہوں نے کہا کہ ہم یہ کر دیں گے, اور ان کا جو پلان تھا وہ ہمیں پتہ بھی چلا. 2 چیزیں, انہوں نے ایئرپورٹ کی طرف بھی جانا تھا جتھے نے, انہوں نے ریلوے اسٹیشن کی طرف بھی جانا تھا, انہوں نے وزارت خزانہ, وزارت داخلہ اور یہ جو ہمارا لا ایس بلاک ہے, ان سب کو کیپچر کرنا تھا. اور اس کی واضح مثال آج ان کا ایک صوبائی وزیر جو ہے وہ اپنے بھاری بھرکم اسلحے کے ساتھ پکڑا گیا. بھاری بھرکم اسلحے کے ساتھ. ابھی بہت سارے ویپنز اور بھی برآمد ہوئے ہیں. پھر یہ جو گیس کے شیل ہیں, یہ چلے کسی کے پاس. اگر 1 منٹ دیں, میں نے صرف آپ کو ایک چیز دکھانی ہے. آپ کیونکہ بیٹھے ہوئے ہیں, میں فواد چودھری صاحب بھی آپ سے چھوٹے ہیں, میں بھی آپ سے چھوٹا ہوں, مگر ایک چیز جو کہ 77 کی تو نہیں مگر کچھ سال پہلے کی, میں اگر پروڈیوسر صاحب وہ ویڈیو دکھا سکے جو جب مسلم لیگ نون احتجاج کر رہی تھی, اگر آپ دکھا سکیں وہ ویڈیو, میرا خیال ہے جس میں جو ہے وہ چودھری نثار صاحب بھی اس میں موجود تھے, اور اس کے اندر جو ہے وہ باقی رہنما بھی تھے. جی, زرداری صاحب اور گیلانی صاحب, اس وقت سے ڈرو جب مخلوق خدا اس گیٹ پہ ہوگی, پھر آپ کو بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا. اچھا, میرا خیال ہے یہ باقی بھی اگر مناظر ہم دکھا سکتے جس میں خواجہ آصف بھی بات کر رہے تھے. اس میں آپ کو باتیں ملیں گی, پھر تانو پورا کھلا. اس میں نہ آپ کو پارلیمنٹ کا یار نہیں ہے نا, میرے پتہ ہے نا, میں آپ کو دکھا دوں, میں خود موجود تھا نا, میں آپ کو سن لیں میری بات, وہ بھی دکھا دیں. اچھا میری بات,
میں اس احتجاج کے وہاں آپ کو پارلیمنٹ کا فینس ٹوٹتا ہوا نظر نہیں آئے گا, تحریک نجات, وہاں آپ کو پی ٹی وی کے اندر داخل ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا, وہاں پہ پی ایم ہاؤس کے چاروں گیٹس کے اوپر بلوائی نظر نہیں آئیں گے, اور یہ 126 دن کا بلوائیوں کا جو میں اب ایک منٹ اب انہیں رسپونڈ کرنے دینا, غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے, اس کو روکنا چاہیے, لوگوں کی جان و مال کی حفاظت. وہ کہتے ہیں ان کا احتجاج مختلف تھا, آپ لوگوں کا احتجاج یہ ہمیشہ یہ حکومت میں یہی بیٹھ کے لگتا ہے کہ جناب ہمارا احتجاج تو دیکھیں ملک کی خاطر تھا, یہ جو احتجاج کر رہے ہیں یہ تو ملک ریاست کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے, اور یہ جو ایئرپورٹ بھی بند ہو جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. بڑی سیدھی بات ہے, 40 دن پہلے یہاں پہ دھرنا ہوا ہے, اس دھرنے میں کیا قیامت آ گئی تھی, وہ احتجاج ہوا ہے, اس کے مطابق انہوں نے دیکھیں. پہلی بات میں آپ کو بتاؤں, اس نہج پہ جانا کہ احتجاج پہ نوبت آئے, یہ حکومت کی خود جو ہے وہ ناکامی ہے. ہمارا جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے نا, اس میں کانفلکٹ ریزولوشن ہی نہیں ہے. آپ کا کوئی بھی کانفلکٹ, مثلا آپ دیکھیں گے جو 4 جو سیٹیں تھی, عمران خان نے پہلے دن ہی کہا کہ 4 سیٹیں کھلوا دیں, ہم باقی دیکھ لیں. 4 سال لگ گئے ان کو, وہ 4 سیٹیں نہیں کھولیں, حکومت نے کوئی راستہ ہی نہیں دیا. پیناما پیپرز کا آپ دیکھ لیں, یہ آیا ہے اپریل میں, یہ سکینڈل آیا ہے. اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے قوم سے خطاب کیا, وہ وہاں پہ پارلیمان میں گئے, انہوں نے کہا کہ حکومت لٹکا رہی ہے یہ سارے معاملے, حکومت خود لبا آپ بتائیں, آپ کو یہ نہیں لگتا, مظہر عباس صاحب کو یہ نہیں لگتا؟ ظاہر ہے حکومت نے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم ایک فورم ڈیسائیڈ کرنے کو تیار ہیں, آپ لوگ عدالت میں بھی چلے گئے, عدالت بھی ہے, مگر سڑکیں کوئی فورم نہیں ہے, شہر بند کرنا کوئی فورم نہیں ہے. تو پھر پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے تھا نا, یہ پہلے دن جب انہوں نے یہ کیا تھا, اس کے بعد وہ اس دن کر دیتے سارا معاملہ, اور یہ آگے معاملہ نہ جاتا. اب یہ حکومت میں بیٹھ کے حنیف عباسی صاحب کو, پرائم منسٹر صاحب کو یہ لگتا ہے کہ جو بھی ہمارے خلاف بول رہا ہے اصل میں تو وہ غدار ہے. یہ تو انہوں نے مہربانی, یہ میرا خیال ہے اب وہ فوٹیج ہم ذرا دکھا رہے ہیں وہ ونڈو میں, جہاں پر جو ہے وہ یہ حنیف عباسی صاحب کہہ رہے ہیں, یہ تو سپریم کورٹ والے دکھا رہے نا, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو آج تک کسی نے کٹا ہے اندر بڑھ کے, تو وہ صرف اعزاز نون لیگ کو. اچھا, میں مظہر عباس صاحب آپ کی اس پر رائے چاہتا ہوں, یہ جو بات مجھے کر لینے نا, ظفر مظہر بھائی اپنے کلوز دوستوں میں سے ہیں. اچھا چلیں آپ بات کر لیں, مگر پھر میں دیکھیں, میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں, عمران خان صاحب کے پاس 2 آپشن تھے 2013 کے الیکشن کے بعد. پہلا آپشن تھا کہ کے پی کے میں جا کے بیٹھ جاتے اور ایک مثال نہ کرے, اور پورے پاکستان میں ایک مثال قائم کرتے, ٹھیک ہے جی. دوسرا آپشن تھا کہ ہمیں کام نہ کرنے دیتے, دھرنا کھیلتے رہتے, کسی کی ماں پر کھیلتے رہتے. انہوں نے دوسرے آپشن کو, کیونکہ وہ آسان آپشن تھا ان کے لیے, انہوں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا. اب انہوں نے کہا بہتر ہے بھائی جان, اگر گیلپ سروے میں آپ بہتر ہوتے, اگر پل ڈیٹ میں آپ بہتر ہوتے, تو ابھی آپ بہت شادیانے بجا رہے ہوتے. آج کا پنجاب جو ہے 67% اپروول ریٹ اس کا آیا ہے پل ڈیٹ کی سروے کے مطابق. گیلپ کے سروے میں گورننس اپنی جگہ پہ, مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ گورننس والے معاملے کی وجہ سے پاناما لیکس کا معاملہ, دو ایپلز, رحمان ادھر آ جائیں, رحمان ادھر آ جائیں, رحمان ادھر آ جائیں, ادھر بھی آ جائیں, ادھر تو میں انڈر دا کارپٹ نہیں کروں گا. لاہور میں ہوا تھا؟ نہیں, لاہور میں نہیں ہوا. ہمارے جیلم میں کرا لیں. لیکن آپ گیلپ میں کو اگر آپ نہیں مانتے, پل ڈیٹ کو آپ نہیں صرف مانتے, ایک منٹ دے دیں مدر صاحب, بڑی دیر سے خاموش بیٹھے. جیلم میں کرا لو. میں فواد چوہدری صاحب کو یہ کہتا ہوں, بڑی آج جانا آپ اسمبلیوں میں دوبارہ جائیں گے, وہاں ایک بل پڑا ہوا ہے, جائیں, آپ کا انتظار کر رہے ہیں, جا کے وہاں جدوجہد کریں. سپریم کورٹ ہماری سب سے بڑی کورٹ ہے, فواد چوہدری صاحب بتائیں گے کہ سب سے بڑی ہے, اس نے ٹیک اپ کر لیا ہے. کسی ایک طرف کھڑے ہوں, پھر آپ کہتے ہیں, آپ کے لیڈر کہتے ہیں کہ ہم پریشر ڈالنے کے لیے ہم سڑکوں پہ آئے ہیں, سپریم کورٹ میں پریشر ڈالنے کے لیے. یہ جو کانفلکٹ ریزولوشن والا معاملہ ہے, اس پہ میرا خیال ہے بڑی بات ہو چکی ہے, مگر میں دوبارہ اس پر آتا ہوں. یہ جو پرویز خٹک والی چیز تھی, یہ صورتحال اب کل جب کہ پرویز خٹک آ رہے, کتنی سر سیریس سچویشن ہے آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیے, ایک چیز تو جو اپنا حنیف عباسی صاحب بات کر رہے تھے, پرابلم ہمارے یہاں یہ ہے, پولیٹیکل پرابلم یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ یہ بھول جاتی ہے کہ کل اسے اپوزیشن میں ہونا ہے, اور جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ بھی یہ بھول جاتی ہے کہ کل اسے گورنمنٹ میں آنا ہے. اب جو حنیف عباسی صاحب بات کر رہے ہیں 2009 کی, 2009 میں اگر ججز بحال نہیں ہوتے تو انہوں نے وہی کرنا تھا جو عمران خان کرنے جا رہے ہیں. یہ بالکل رپورٹس تھیں کہ اگر ججز بحال نہیں ہوتے, انہوں نے اسلام آباد کا اسی طرح گھراؤ کرنا تھا. دوسری بات یہ کہ آپ باقی چیزیں چھوڑ دیں, آج ہی کے دن لاہور میں دفعہ 144 لگی ہوئی ہے. جماعت اسلامی کی ریلی کیسے نکلنے دی گئی, کس وجہ سے نکلنے دی گئی, سیکشن 144 وہاں کیوں نہیں اپلائی ہوا؟ میں بتاؤں,
तो ये जो तारिक हमारी फजल चौधरी साहब ने भी contradiction अपना है, जलसा हमारी- किया है और कल दिफाए पाकिस्तान में भी जो है वो- पाकिस्तान ने किया और जो वहां पे नारे मैं लगे। आपसे यही बात, एक मिनट, और जो दूसरी बात, हनीफा बासी साहब एक मिनट, जी जी ठीक। दूसरी परवेज खटक ने जो इस वक्त एक तरह से थ्रेटनिंग टोन उनकी थी, वो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि अगर वो सिंध के किसी लीडर की तरफ से जबरदस्त, बिल्कुल। या सिंध में भी कराची के किसी लीडर की तरफ से अगर इस तरह की कोई बात आती तो गद्दारी का मुकदमा अब तक कायम हो चुका होता उस पर। अच्छा, वो बगावत की बात कह रहे हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि अगर हमें घुसने नहीं दिया गया तो फिर हम जो है दूसरी तरफ चले जाएंगे, हम इंतहा पसंदी की तरफ चले जाएंगे। ये जो थ्रेटनिंग टोन है ये बहुत खतरनाक होती है। राइट। हो अच्छा, सकता मेरा है कि ख्याल है वो मदर साहब उस तरीके क्योंकि से ये materialize नहीं मौलाना हो। चांडिया साहब से भी जो बात हो रही थी, गिले उनकी तरफ से भी हैं और मेरा ख्याल, मैं हनीफ अब्बासी साहब आपकी राय इस पे चाहूंगा। मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं और हनीफ अब्बासी साहब से इसका जवाब लेते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। फवाद चौधरी साहब, हनीफ अब्बासी साहब और मजहर अब्बास साहब आज प्रोग्राम में शरीक हैं। और हनीफ अब्बासी साहब, बात हो रही थी सूबे और वफाक की, मगर एक चीज मुझे आप ये बताइए, देखिए क्लैश की सियासत तो सर आप लोग भी कर रहे हैं। जब आप रास्ते बंद करेंगे, नाके लगाएंगे, लोगों को और वजीर आला को आने नहीं देंगे, उनके सूबे का आप वफाकी दारुलहुकूमत से रास्ता काट देंगे, तो इस तरह की बातें तो होंगी। अगर ये बात आपने तो करनी है ना, मैंने तो पहले आपको कहा इसलिए करनी है। अभी पहले मैं मदर अब्बास साहब का जवाब दे दूं अपने भाई का, गो कि मैं इस वक्त आपकी वजह से उसको अंडर द कारपेट करके निकल सकता था, लेकिन 144 जो है ना लाहौर में था, यहाँ पे था, दफाए पाकिस्तान की बात की, उन्होंने एप्लीकेशन दी डीसीओ को, उन्होंने कहा जी हम अपना प्रोग्राम करना चाहते हैं और उनको दे दी इजाजत। बैंड मैं नहीं कह सकता उसको, तो ना ही किसी अदालत ने उनको साबित किया, वो हो गया। मैंने सुने नहीं, मैं उस चीज का जवाब दे रहा हूँ जिस चीज का जवाब मुझे आप पूछ रहे हैं। अच्छा, उन्होंने इजाजत ली, यही लाहौर में हुआ, ठीक है। अब आ जाए कि जिसको आपने बड़े आराम के साथ केपीके के सीएम की जो बात है, हनीफ साहब एक मिनट, रैली की इजाजत सेक्शन 144 में नहीं ली जाती। नहीं आप रैली की सर, वो कहते हैं NOC अगर हो जाए। नहीं, जिसने 144 लगाया है ये बता सकते हैं, पता नहीं मैं फिर गलत हो सकता हूँ, जिसने 144 लगाया उसी के पास एप्लीकेशन जा रही है ना, वही उसकी परमिशन दे रहा है। सर मगर ये एप्लीकेशन अगर ये दे दें तो आप दे देंगे? मेरी बात तो सुने ना, मेरी बात तो मैं इनका भी अभी तो इनको तो हाई कोर्ट ने इजाजत दे दी है, इनको भी कर लेते हैं अभी क्या, वो तो 144 डीसी है ना, इनको तो हाई कोर्ट ने कह दिया कि आप कर लें यार। एक चीफ मिनिस्टर साहब, अब्बासी अभी साहब उनके साथ मेरा प्रोग्राम भी है आपके प्रोग्राम के बाद, उन सीएम साहब ने जो अल्फाज अदा किए हैं, जैसे अभी मदर अब्बास साहब ने कहा, एक तो मैं उनका लुकमा ले सकता हूँ ना, यही सिंध के अंदर ये अल्फाज अदा किए गए होते तो वो गद्दार कहलाए जा चुके होते। कोई नहीं, नवाज शरीफ साहब अभी एक फिक्रा और, अभी एक फिक्रा और नहीं, लेकिन अभी एक फिक्रा हो, 88 से 90 आपने फवाद आप शरारतें शुरू कर दी ना आखिरी वक्त। अच्छा, नहीं मैं सुने रहमान भाई कि वहां पे खड़े होकर कंटेनर लगे। एक तो पहली बात मैं हुकूमती नुमाइंदा होने के बावजूद कहता हूं कि जिसने वहां कंटेनर लगाए हैं या लगवाए हैं जिसके हुक्म के ऊपर, उसको पकड़ना चाहिए, हुकूमत के अंदर ही उसको पकड़ना चाहिए कि उसने मोटरवे कंटेनर लगाए क्यों बंद की। पहली तो मेरा अपना पॉइंट है, चाहे वो आपकी अपनी मैं कहता हूँ मेरी पार्टी के होंगे ना, जो भी हो, मोटरवे को बंद करना, एक सूबे की मोटरवे को बंद करना, ये मुनासिब रवैया नहीं था। लेकिन वहां पे चीफ मिनिस्टर ने खड़े होकर जिस तरह गुफ्तगू की कि वो पाकिस्तान है, ये खैबर पख्तूनख्वा है, ये पाकिस्तान है, ये मेरे पास जरा टाइम कम है, इस तरह ना करें, बड़े सेंसिटिव मामला है, वो कौमी सालमियत है, तो ये क्या है? ठीक है, उस पे बड़ा मजा आ रहा था आपको खबर पे? नहीं मुझे मजा नहीं आ रहा, किसी पे मजा नहीं आ रहा। मैं तो रहमान बात सुन यार, मेरी बात सुनो, बड़ी प्यारी बातें हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम बगावत का ऐलान करते हैं, फिर उन्होंने कहा कि पठान पीटीआई है और पीटीआई पठान है, तो फवाद चौधरी पठान नहीं है, शाह महमूद कुरैशी नहीं है, चौधरी सरवर नहीं है, जहांगीर तरीन नहीं, इन सारों को तो अब सोचना चाहिए। ठीक है, इन सबको तो सोचना चाहिए, आप थोड़ा सा टाइम दे देना, में जाने के लिए पठान बनना पड़ेगा। एक तो ये बात है, दूसरा अली अमीन गंडापुर वाली खबर आज डिस्कस होती रही, इतनी चीजें वहां से निकली, क्या उसकी कोई जस्टिफिकेशन है पार्टी के पास, या जो अली अमीन गंडापुर ने अभी तक जो खुद बताई? गंडापुर जो है वो तो हमेशा, मेरा तो ख्याल है जहाँ तक मैंने जब भी उसको देखा है, वो तो ट्रैवल तो अपने गार्ड्स के साथ ही करता है, बिकॉज उसका प्रॉब्लम है, आपको पता है। अच्छा। उनका पहले भी जो है वो इशू है, और जो गार्ड्स हैं उसके वो पुलिस के गार्ड्स हैं।
आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा प्रॉब्लम। अच्छा, उसमें आपको लगता है उसके अंदर मेरा कोई नहीं ख्याल, issue वो तो हमेशा ट्रैवल ही ऐसे करता है। इमरान खान साहब को भी बनी गाला से बाहर नहीं आना चाहिए। मिनिस्टर भी इमरान है, खान को अभी बनी गाला से बाहर नहीं आना चाहिए। आ जाएंगे ना, क्योंकि मेरा ख्याल है कल आ रहे हैं जो मूवमेंट है कल, अच्छा अदालत के कल लिए, अदालत के लिए आ रहे हैं, फिर परसों तो जो है वो आ रहे हैं, तो आ जाएंगे, कोई मसला नहीं। ठीक। हनीफ अब्बासी टाइम साहब तो कल उन्होंने उन्हें निकलने देंगे? टाइम तो उन्होंने अपना नहीं, नजरबंद उन्होंने किया ही नहीं हुआ। नहीं, मगर फिर अभी तक बाहर क्यों नहीं यही तो मुसीबत है ना, गवर्नमेंट कंफ्यूज है। एक तरफ कह रही है कि जी लोग अंदर नहीं जा सकते हैं, बैरियर दूसरी तक तरफ जा आते रहे हैं, हैं। बैरियर के बाद वो वापस चले जाते हैं। अगर वो नजरबंद नहीं है तो फिर तो उन्हें फिरना चाहिए। आज नौशहरा जलसे में भी जाना चाहिए। बात यह है कि जो लोग अंदर नहीं आने दे रहे, पुलिस लगी हुई है बाहर, वो आप देख ही रहे ना वहां पे जो हालात बने हुए हैं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने एक टाइमिंग बनाई है। असूलन देखें, मुझे नहीं पता कि कल जब शेख रशीद साहब वाला वो सारा जलसा चल रहा था, अगर मेरे पे होता है तो मुझे तो लगता है कि वो सबसे अप्रोप्रिएट टाइम था बाहर जाने का और करने का, लेकिन उन्होंने वहां पे कहा, उन्होंने अपनी टाइमिंग रखी हुई है, उन्होंने कहा नहीं सेकंड को जो है वो होना चाहिए था। तो ये तो उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी। मजहर अब्बास साहब एक मिनट अब दीजिए ना, मैं मजहर अब्बास साहब से पहले ये चीज पूछ लूं। मजहर अब्बास साहब, कल आपको लगता है इमरान खान बाहर आएंगे, बाहर निकलेंगे? देखिए, इमरान खान साहब तो आज भी बाहर आ सकते थे, बाहर आके गुफ्तगू भी करते। इमरान खान को ट्राई जरूर करना चाहिए। वो हो सकता है कि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी उनकी ये हो कि अगर 2 से पहले वो बाहर निकले तो गिरफ्तार हो सकते हैं, लेकिन बाकी जो मानदा लीडर हैं वो क्यों बनी गाला में रह रहे हैं? अच्छा, वो क्यों नहीं इस्लामाबाद के दीगर इलाकों में वहां से रैली, जो पॉलिटिकल एजिटेशन में होता है। लेकिन प्रैक्टिकली गवर्नमेंट ने किया ये है कि अंदर किसी को जाने नहीं दे रहे वो। अच्छा, बाहर आने के लिए अब तक किसी को रोका नहीं है। इमरान खान ने अब तक ये कोशिश नहीं की है कि वो बाहर निकल के रैली को लीड करें। तो टेक्निकली जो गवर्नमेंट ने कोई एमपीओ नहीं लगाया, लेकिन वो प्रैक्टिकली उन्होंने इस लिहाज से नजरबंद कर दिया है कि वन वे ट्रैफिक किया हुआ है कि कोई अंदर जाता है लेकिन ये कैसे कर सकते हैं ना, ये तो देखें ना, या तो आप नजरबंद करेंगे या इमरान खान नहीं को बाहर करेंगे। जाने के लिए अभी तक कम से कम रोका नहीं गया। मेरा ख्याल है वो मजहर साहब रोका ही, उन्हें कोशिश तो करनी चाहिए। ट्राई किया और उन्हें रोका गया हो। राइट। हनीफ अब्बासी साहब कुछ करें? रहमान भाई, मैं देखिए पहली बात तो बड़ा वैलिड पॉइंट है जो मैं उठाना भी चाहता था, मदर ने उठा लिया कि शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन, असद उमर, वो इनको उनके गुट्ठे के साथ लग के बैठने की जरूरत क्या है? उनमें से को वापस आने की कोशिश करते हैं आप? अब मुझे अभी अभी मैं सबको मैं कहता हूँ, मेरी बात तो सुने, इन चारों को अभी मेरा प्रोग्राम अगर सुन रहे हो वरना आप बता दें, इन चारों को किसी को आने में, इमरान खान साहब को आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी किस्म को। मैं भी गारंटी कर रहा हूँ। एक खान साहब ना नौशहरा के ऐलान करके, ना पिंडी के ऐलान करके, ना हफ्ते वाले दिन उन्होंने रहमान साहब रैली निकाली। इस तरह कारकुनों को नहीं छोड़ा करते, जाया करते हैं। सेकंड टियर जो आपकी लीडरशिप है वो लोगों के पास जाए, निकले, बताए उनकी बातें। अभी तक लोगों को समझ नहीं आ रही है। एजाज चौधरी साहब जो है पूरा लाहौर से पैदल वॉक करके आए हैं, अभी वो जेलम थे और भी मैं जो है वो उनके साथ था, होस्ट भी थे जी जी जेलम में। और वो तो महमूद रशीद साहब भी इस तरह से जो है लग ये रहा है कि सर सारा रिलाय जो है ना वो केपीके पर कर रहे हैं। तहरीके इंसाफ जो है, पंजाब से लोग निकलेंगे नहीं, मेरा ख्याल सेंट्रल पंजाब से और इधर से भी लोग आएंगे, जेलम से तो लोग आ रहे हैं। अच्छा, अभी तक कोई खास मूवमेंट नजर नहीं आ रही उस तरह से जिस तरह से पंजाब में, क्योंकि बड़ा सूबा है सर, आबादी है बिल्कुल साथ है, वो होनी चाहिए। वो मूवमेंट उस तरह से नजर नहीं आ रही। कल ये भी कर दिया ना कि आप ना करें, खबर आपको अटक ब्रिज पे मिलेगी। सही है, सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा आप अरेस्ट से बचे और फिर 2 को ही आए, तो इसलिए भी लोग जो हैं वो फिर अब उस तरह की वो नहीं कर पा रहे। अच्छा मदर साहब, आपको क्या लगता है केपीके पे क्या बाकी तहरीके इंसाफ वहां से आने वाले लोगों पे रिलाय करी है, यानी ये जिस तरह से फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि अभी यहाँ पर भी मूवमेंट होगी? देखें, जिसको हम शो कहते हैं ना, शो तो होगा। आप ये नहीं कह सकते कितने लोग आएंगे। गवर्नमेंट ने प्रैक्टिकली खुद ही एक तरह से लॉकडाउन कर दिया है, जो कि मेरा ख्याल है कल जो फैसला होने जा रहा है, मुझे लग ये रहा है कि गालिबन उनको एक पर्टिकुलर जगह असाइन करेगी कोर्ट कि इस जगह आप आके रैली कर लें। गवर्नमेंट से ये कहेगी कि आप कंटेनर्स हटा दें, लेकिन साथ में पीटीआई को ये वार्निंग जरूर दी जाएगी कि अगर उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट की तो गवर्नमेंट के पास ये राइट होगा कि वो आपको गिरफ्तार कर सके। अच्छा सर, सिर्फ एक मिनट दीजिएगा। नबील गबोल साहब अभी जरा लाइन पे आ गए। नबील गबोल साहब, बहुत शुक्रिया। सर मुझे ये बताइए, आपने इमरान खान का साथ देने का फैसला किया है, क्यों आपने ये फैसला किया है? देखिए, पनामा लीक्स पे मैं रहमान काफी अरसे से मैंने जो है डिमांड की है कि इसकी जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जो इमरान खान ने ये स्टैंड लिया था, वो यही मेरा भी स्टैंड था।
اور میں سمجھتا ہوں کہ دوسری بھی پولیٹیکل پارٹیز کے یہی سٹینڈ ہے، انکلوڈنگ بلاول بھٹو زرداری۔ اچھا، تو جب میں نے یہ دیکھا کہ عمران خان نے نومبر 2 کی کال دی ہے اور ہم سب میڈیا میں آ کر اگر اس طرح کی باتیں کریں اور ہم خود وہاں گراؤنڈ میں موجود نہیں ہوں تو یہ زیب نہیں دیتا ہے میرے جیسے عوامی لیڈر کا جو پبلک میں رہتا ہے۔ اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں خود جاؤں اور حمایت کروں اور عمران خان کے ساتھ بھی کھڑا رہوں، اور 4 نومبر کو پیپلز پارٹی بھی دھرنا اگر دے گی، جس طرح میں نے سنا ہے کہ ڈرکی میں وہ دھرنا دے رہی ہے، پنجاب اور سندھ بارڈر کو سیل کرے گی، تو اس پہ بھی میں جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ میں فواد چودھری صاحب ایک چیز میرا خیال ہے جو مظہر صاحب نے، اگر آپ کو جگہ اسائن ہو جاتی ہے تو پی ٹی آئی یہ لاک ڈاؤن سے جلسے کے لیے آمادہ ہوگی؟ پروٹیسٹ ہے نا، دیکھیں پاکستان میں یہ اگر تو دیکھیں نا، اگر پروٹیسٹ اتنا پاکستان میں کیا پرابلم ہے، یہ جتنی ہم ساری باتیں کر رہے ہیں 88 آنورڈ آپ ماحول دیکھیں یہی ہے۔ پاکستان میں سیاست گروم ہی نہیں ہو پائی انفارچونیٹلی، جس طرح نواز شریف صاحب جو باتیں کر رہے تھے 88 میں، اب ہم دیکھ رہے ہیں جو آپ نے میں نے نہیں سنی خٹک صاحب کی، لیکن یہ باتیں آپ نے کی ہیں، یہ ہو رہی تھی اس وقت جو ہے پروٹیسٹ۔ اب ہوتا کیا ہے پروٹیسٹ؟ نہ الیکشن کمیشن کوئی بات سن رہا ہوتا ہے، نہ سپریم کورٹ، جب تک آپ ایک کہہ لو کہ وہ ہاتھ اٹ پھاڑ نہ ہی پڑو وہ سنتا ہی نہیں۔ فائنل کامنٹ، واقعی یہ صورتحال ہے اور حکومت سننے کا جب تک مجبور نہ کیا جائے حکومت بات سننے والی نہیں ہے۔ فواد صاحب کا ایشو نہیں ہے، پی ٹی آئی کا ایشو یہ ہے کہ وہ اس الیکشن کمیشن کو مانتی ہے جو اس کو الیکشن جتوا دے، یعنی اس کا ایم این اے بن جائے تو وہ ایم این اے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر، سنیں میں جو بات کہہ رہا ہوں میں مطمئن ہوں۔ اچھا دوسری بات، وہ سپریم کورٹ کو مانتے ہیں، اس جوڈیشل کمیشن کو مانتے ہیں جو ان کے حق میں فیصلہ کر دے، یہ اس اسلام آباد ہائی کورٹ کو مانیں گے جو ان کے حق میں۔ خان صاحب کی بات سنیں ذرا، آج کیا فرما رہے تھے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ بچوں کو نہ مارو نہ پکڑو، یہ کیوں پکڑتے ہو؟ اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد بابر وان صاحب کو